الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 لیکچر نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان اللہ شدید العذاب، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت سخت عذاب والا ہے۔ الذین ظلموا، اس سے مراد شرک کرنے والے اور کافر لوگ، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں، اور آگ سے کبھی نہ نکلنے والے یا مشرک ہیں یا کافر۔ دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یقیناً اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو معاف کر دے گا بغیر کسی سزا کے، اور کسی کے لیے سزا کے بعد، اور بہت ساروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، معافی مل جائے گی، لیکن شرک کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بغیر توبہ کے مر گیا، مشرک حالت میں مرا ہے۔ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ تو الذین ظلموا سے مراد یہ مشرک لوگ ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یعنی یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی وہ منظر جہنم کا، چیخ و پکار، سورج کا سر پر ہونا، نفسا نفسی کا عالم ہونا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہونی، سر سے لے کر پیر تک برہنہ ہونا، سبحان اللہ۔ اس وقت یہ مانیں گے سارے مرید پیروں کے، فقیروں کے، درویشوں کے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ یہاں تو کسی کی نہیں چل رہی، یہاں تو کوئی نہیں بول رہا، کوئی سامنے نہیں آ رہا، ان القوۃ للہ جمیعا۔ یہ ہم دنیا میں ابھی انہیں دعوت دے رہے ہیں، دنیا میں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ قوتیں سب اللہ کے ہاتھ میں۔ سورۃ نساء 116 نمبر، یہاں پر بھی یہی بات اللہ نے دہرائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اسے اللہ تعالیٰ قطعا نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ جب سارے یہ منظر دیکھیں گے
وہ عذاب، وہ جہنم کی چیخ و پکار، اور پیروں اور فقیروں کا وہاں اپنا اپنا نفسا نفسی، اس وقت ان کو یقین ہوگا کہ ہم تو بے وقوفی کرتے رہے دنیا میں اور سمجھتے تھے کہ جنت پیروں اور درویشوں کی ہے، یہ جس کو چاہیں گے پکڑیں گے ملنگوں کو اور جنت میں بھیجتے رہیں گے۔ یہاں تو صرف ایک کا حکم چلتا ہے، ساری قوتیں اللہ کے لیے، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی جو آج ہم ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، قوتیں تو ساری کی ساری اس بادشاہ کی ہیں، اس حقیقی شہنشاہ کی ہیں۔ دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 50، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، اللہ اکبر، اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا، اب کافروں کے لیے بندش ہے۔ اس سے مراد اہل ایمان جو دنیا میں غریب، مسکین، مفلس، جن کا یہ متکبرین، کافرین اور مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو یہ غربت میں مارے مارے پھرتے، نہ پہننے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ دینے کو کچھ ہے، نہ لینے کو کچھ ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جرأت کر کے کہتے تھے دنیا کے اندر بھی ہم عیش و عشرت میں، تو آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ یہ مکہ کے مشرکین بھی کہا کرتے تھے، صحابہ کو بھی کہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ وہی لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ ان سے مراد اہل ایمان، اہل ایمان۔ یہ کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے، خالصتاً یوم القیامہ، سبحان اللہ، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص ان اہل توحید کے لیے ہوں گے۔ اور ان پیروں اور فقیروں اور درویشوں اور سرکاروں کو اس دن سمجھ آئے گی کہ ہم اپنی پوری قوم کو برباد کر دیا، پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے۔ اس دن تو کوئی بول نہ سکے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذن، اس کی اجازت کے بغیر کوئی لب نہیں کھول سکے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی پیر، ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، یعنی مریدوں سے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی یعنی مرید، وہ کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں، آگ سے نکلنے والے نہیں، کسی صورت میں بھی۔ ان آیات میں قیامت کے دن ان مشرکوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کاش وہ دنیا میں اللہ کی بات پر یقین کر کے اس انجام سے بچ جائیں، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، مریدوں سے۔ پیر قیامت کے دن جب حالات دیکھیں گے تو وہ بالکل کہیں گے مریدوں سے صاف جواب۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ پیر کہتا ہے چہرے سے کپڑا ہٹا، تجھے پہچانوں گا کیسے قیامت کے دن
جنت میں کیسے لے کر جاؤں گا؟ اور مریدوں کو کہتا ہے ہم جانیں اور جنت جانیں، جنت ہماری ہے نا، اہل بیت کی، سیدوں کی ہے، ہم تم سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس دن بالکل بیدار ہو جائیں گے مریدوں سے، اور مرید سب کے سب ماں باپ اور اولاد کو نہیں کھلاتے، ان کا پیٹ جہنم کا بھرتے ہیں، مال و متاع لا کر، نذرانے لا کر، نیازیں دے کر، جانور دے کر، ان کے غوثیہ پلازے بنا کر، اور اس دن آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، آج ہم یہ دعوت دے رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی پیروں کے منکر ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں، پیروں کے گستاخ ہیں۔ اس دن یہ گستاخی ان کو پتہ لگے گی جب ان کے پیر ہی ان کو کہیں گے جاؤ کدھر سے آئے ہو، ہم تمہیں جانتے تک نہیں، تعلقات ہی منقطع ہو جائیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اب تو کوئی کتوں والی سرکار ہے اور کوئی بلیوں والی سرکار اور کوئی کاواں والی سرکار ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب جب مرید یہ حالات دیکھیں گے جن لوگوں نے پیروی کی تھی، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا، اب وہ کہیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، کاش کاش ایک دوبارہ دنیا میں چلے جائیں نا ان پیروں کے ساتھ، پھر ہم وہ کریں، ہم بھی ان کو ساتھ۔ بالکل انکار، ہم تو اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنہ، ہم مریدوں پیروں کا بالکل انکار، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو ان سے بیدار ہیں، بری ہیں ان کے نظام سے اور ان صوفیت سے، ان کی گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں سے اور ان کی سادات کے سین کی برکتوں سے بھی بیدار ہیں، بیدار ہیں۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، اس دن مرید کہیں گے ہم ان سے بیدار ہو جائیں گے، دنیا میں ایک دفعہ دونوں کو بھیج، پھر یہ ہمارے پیچھے ہوں گے اور ہم آگے آگے ہوں گے، ہم انکار کر دیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ایسے ان کی نیکیاں، ان کے اعمال، ان کی وہ نیازیں، ان کی وہ نذریں، ان کے وہ وعدے، ان کی وہ وعیدیں، ان کے وہ تعلقات حسرت بنا کر دکھائے گا، اور پھر جائیں گے کہاں؟ دونوں کے دونوں وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ دیکھیے سورۃ القصص، دیکھیے قرآن مجید، ہاں سورۃ القصص آیت نمبر 63، آیت نمبر 63۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، اور جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے، اے ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بہکا رکھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اے ہمارے رب۔ یہی وہ یعنی جو عذاب الہی کے مستحق ہو چکے شیاطین، داعیان، دعات، کفر و شرک کی طرف بلانے والے، وہ کہیں گے یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، یعنی ان جاہل عوام کی طرف اشارہ ہے، مریدوں کی طرف، جن کو داعیان کفر و ضلال اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا، جو یہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ وہ پوچھتے ہیں فرشتے مر ربو کا، وہ کہتا ہے میں تو پیر عبد القادر کا دھوبی ہوں، اور نیچے نعرہ رسالت، یہ کفر کی دعوت دینے والے، یہ دعات یہ کہیں گے ان جاہل عوام کی طرف اشارہ کر کے، ہم نے ان کو بہکا رکھا تھا، ہم جانے اور علی جانے، علی جانے جنت جانے، ہم علی کے جنت علی کی، ہم اہل بیت کے پشتن پاک کے پجاری، عبادت کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان کو اللہ کہنے والے، سبحان اللہ، ہم ہی تھے انہوں نے برباد کر دیا تھا، اور پیروں نے ہی برباد کر رکھا ہے قوموں کو۔ دیکھو کیسے کیسے پیر عزتیں لوٹتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ پکار اور دوسرے یہ ٹیلی ویژن والے، سر عام والے، وہاں پر جا کر ان کی عزتیں کیسے تماشا بنتا ہے، سبحان اللہ۔
پہلے وہ اصلی پیر ہوتا ہے، بعد میں اسے جعلی پیر کو شو کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے قوم کو برباد کر رکھا اور بہکا رکھا ہے اللہ کی توحید سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے۔ ہم تو تھے ہی گمراہ، لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیا رکھا۔ یہ اس وقت کہیں گے جب اللہ کا یہ عذاب دیکھیں گے۔ دیکھیے ہم بھی ہیں ہی گمراہ اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ ہم بڑی سرکاروں کے ساتھ اور یہ ہمارے پیچھے، ہم ان کے پیچھے، بس پیروں فقیروں کا ایک چینل، ایک نظام، ایک اسلام ہے پورا ان کا، ایک شریعت ہے ان کی پوری، اور وہ اس کی دعوت دیتے رہتے ہیں نسل در نسل۔ وہ سادات کی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام ہے اسلام کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، عقیدے کے مقابلے میں۔ ان کے دعات ہیں، مدارس ہیں، ان کے مفتیان ہیں جو ان کو فتوے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے بیدار اور الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں یہ تابع اور متبوع، چیلے اور گرو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، پیر مریدوں کے، مرید پیروں کے۔ یہ جتنے چیلے چمچے سارے کٹھے ہوتے ہیں سب، اور ان کے جتنے گرو نانک بنے ہوئے ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نہ چیلے کو، چمچے کو کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ کسی گرو کو فائدہ ہوگا، نہ کسی پیر کو فائدہ ہوگا، نہ کسی فقیر کو۔ خود بھی وہ گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ القصص کی 63 نمبر آیت کریمہ یاد کر لی، امت کی اکثریت یاد کر لے۔ سبحان اللہ، کیسے وہ کہہ رہے ہیں اغویناہم کما غوینا، اغویناہم کما غوینا، جیسے ہم برباد تھے ہم نے ان کو بہکا رکھا تھا۔ بس تم پیروں کے پیچھے چلو۔ یا وہابی گستاخ ہیں، پیروں کو نہیں مانتے۔ پیر تو لوہے محفوظ پر دیکھ لیتا ہے، پیر تو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا مٹا کر وہاں کچھ اور بھی لکھ دیتا ہے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، قِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان سے مدد طلب کرو، جس طرح دنیا میں کہتے تھے یا مدد، کشتی کھیلتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، بٹیر لڑاتے ہیں، تیتر اڑاتے ہیں، کبوتر بازی کرتے ہیں، اور پھر نعرہ حیدری یا علی، جیسے یا علی، حضرت علی ان سارے گناہ کے کاموں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ بٹیر لڑاؤ، تیتر لڑاؤ، کبوتر لڑاؤ، مرغے لڑاؤ، کتے لڑاؤ، ریچھ بلے لڑاؤ آپس میں، اور پھر جیتنے والی پارٹی حضرت علی کے نعرے مار رہی ہوتی ہے ظالم۔ اللہ کہے گا بلاؤ، ان سے مدد طلب کرو۔ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ پس وہ پکاریں گے، لیکن وہاں کس کو یہ جرت ہوگی جو یہ کہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟ وہاں تو ساروں کی گردنوں کا سریا ٹوٹ جائے گا جو اب پھنسا ہوا ہے اور شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اور دربار پرستی اور قبر پرستی اور پیر پرستی اور بزرگ پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وہاں سب کی گردنیں جھک جائیں گی، وہ بلائیں گے۔ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، یعنی یقین کر لیں گے ہم سب جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ وہ شیاطین جو مختلف بزرگوں کی صورتیں بنا کر اور ان کو کہتے تھے ہم فلانے بزرگ ہیں، ہم فلاں بزرگ ہیں، وہ سب شیاطین جہنم کے اندر جائیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے، یعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے، آج وہ اس حشر سے بچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سورۃ الکہف، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو یا علی مدد، پکارو یا بابا، پکارو یا حجویر اجمیر، یا نظام یا بھٹائی یا بری یا گورڈا یا فلاں پکارو، یہ پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا۔ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ موبقن، پردہ اور آٹ، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی۔ اب تو ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہتے، محشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں۔ بعض کہتے ہیں جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص
وادی ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک کیا ہے، یعنی یہ مشرک اور ان کے معبود یہ ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، نہ بابے کا جھنڈا ہوگا، نہ بابے کا قبہ ہوگا، نہ بابے کے ہاتھ کا سایہ ہوگا جو کہتا ہے تم جہاں بھی ہوگے میری نگاہ سے تم بچ نہیں سکتے، میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہوگا۔ حشر کے میدان کے اندر کیا ہوگا؟ جس طرح بعض روایت میں آتا ہے کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا، یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75۔ سبحان اللہ، آج ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں توحید کی، عقیدے کی، کہ یہ بابے سارے بھاگ جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ دیکھیے سورۃ الاحقاف، سورۃ الاحقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ یعنی یہی سب سے بڑے گمراہ جو پتھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ انسانوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہی نہیں، قاصر ہیں، اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے صاف انکار کر جائیں گے، صاف انکار کر جائیں گے۔ انشاءاللہ یہیں سے کل کو ہم سبق پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔